السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے اور آخری والیوم میں جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب الفضائل والشمائل، اور اس میں جو آج سب چیپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرامتوں کا بیان۔ کرامتوں کے بیان کے حوالے سے آج کا چیپٹر ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 5944۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کسی مسئلے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے، حتیٰ کہ شدید تاریک رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی تھی، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک ہی لاٹھی نے روشنی پیدا کر دی، حتیٰ کہ وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے۔ لیکن جب ان دونوں کی راہیں الگ الگ ہوئیں تو دوسرے کے لیے اس کی لاٹھی نے روشنی پیدا کر دی۔ دونوں میں ہر ایک اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ حدیث نمبر 5945۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا وقت آیا تو رات کے وقت میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا، میں اپنے متعلق سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے علاوہ میں اپنے بعد تجھ سے زیادہ عزیز شخص کوئی نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ میرے ذمہ کچھ قرض ہے، اسے ادا کرنا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صبح ہوئی تو وہ پہلے شہید تھے، میں نے انہیں ایک دوسرے شخص کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا۔ حدیث نمبر 5946۔ عبد الرحمن بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ محتاج لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے، جس شخص کے پاس 4 افراد کا کھانا ہو تو وہ 5ویں کو یا 6ٹھے کو ساتھ لے جائے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 3 کو ساتھ لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو ساتھ لے کر گئے۔ ابو بکر نے شام کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھایا، پھر وہیں ٹھہر گئے حتیٰ کہ نماز عشاء پڑھ لی گئی، پھر واپس تشریف لے آئے اور وہیں ٹھہر گئے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ پھر جتنا اللہ نے چاہا رات کا حصہ گزر گیا تو وہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ ان کی اہلیہ نے ان سے کہا، آپ کو آپ کے مہمانوں کے ساتھ آنے سے کس نے روکا تھا؟ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے انکار کر دیا حتیٰ کہ آپ تشریف لے آئیں۔ وہ ناراض ہو گئے اور کہا، اللہ کی قسم میں بالکل کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عورت نے بھی قسم کھا لی کہ وہ اسے نہیں کھائے گی، اور مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ وہ بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ ابو بکر نے فرمایا، یہ حلف اٹھانا شیطان کی طرف سے تھا۔ انہوں نے کھانا منگوایا، خود کھایا اور ان کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا۔ وہ جو لقمہ اٹھاتے تو اس کے نیچے سے اور زیادہ ہو جاتا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، بنو فراس کی بہن، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، یہ اب پہلے سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھایا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیجا۔ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ حدیث نمبر 5947۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نجاشی فوت ہوئے تو ہم باہم گفتگو کرتے تھے کہ ان کی قبر پر مسلسل روشنی نظر آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 5948۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا، معلوم نہیں کہ جس طرح ہم اپنے فوت ہونے والے دیگر افراد کے بوقت غسل کپڑے اتار دیتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے اتار دیں یا ہم آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیں۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، حتیٰ کہ ان میں سے ہر شخص کی ٹھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگنے لگی۔ پھر گھر کے ایک کونے سے کسی نے ان سے بات کی، مگر صحابہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا۔ اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ وہ کھڑے ہوئے اور آپ کو اسی طرح غسل دیا کہ آپ کی قمیض آپ پر تھی، اور وہ قمیض کے اوپر پانی گراتے تھے اور آپ کی قمیض کے ساتھ ملتے تھے۔ حدیث نمبر 5949۔ ابن مقدر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ سرزمین روم میں لشکر سے بچھڑ گئے یا انہیں قید کر لیا گیا۔ وہ لشکر کی تلاش میں دوڑنے لگے تو اچانک شیر سے سامنا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، ابو الحارث، شیر کی کنیت، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے۔ شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے سامنے آیا حتیٰ کہ وہ آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کہیں سے خوفناک آواز سنتا تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، پھر وہ ان کی طرف آ جاتا حتیٰ کہ وہ لشکر کے ساتھ جا ملے، پھر شیر واپس چلا گیا۔ حدیث نمبر 5950۔ ابو الجوازہ
ابو الجوزہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ والے شدید قحط کا شکار ہو گیا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو، جاؤ اور اس میں سے آسمان کی طرف کچھ سوراخ بنا دو اور کوئی پردہ نہ ہو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان پر خوب بارش ہوئی حتیٰ کہ گھاس اگ گئی، اونٹ اس قدر فربا ہو گئے کہ وہ چربی سے پھول گئے، اور اس سال کا نام عام الفتق یعنی خوشحالی کا سال رکھا گیا۔ حدیث نمبر 5951۔ سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ جب ہرا کا واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 3 روز تک اذان ہوئی نہ نماز، اور نہ ہی سعید بن مسیب مسجد سے باہر نکل سکے۔ انہیں نماز کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب مبارک سے آنے والی مبہم آواز سے ہی معلوم ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 5952۔ ابو خلدہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو العالیہ سے کہا کہ انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی۔ انہوں نے کہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی جس کی وجہ سے ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا اور اس میں کستوری جیسی خوشبو آتی تھی۔ ترمذی انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 5953۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے متعلق عروہ بنت اوس نے مروان بن حکم کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری کچھ زمین حاصل کر لی ہے۔ سعید نے جواب دیا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن لینے کے بعد بھی ان کی زمین کے کچھ حصے پر قبضہ کروں گا؟ مروان نے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے بالشت بھر زمین ناحق حاصل کی تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تب مروان نے کہا اس کے بعد میں آپ سے کوئی ثبوت نہیں مانگتا۔ سعید نے دعا فرمائی اے اللہ اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے اندھی بنا دے اور اسے اس کی زمین میں موت دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئی تو وہ اندھی ہو چکی تھی اور وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گری اور فوت ہو گئی۔ اور صحیح مسلم میں محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے اس کے متعلق ہمانی روایت ہے کہ انہوں نے اسے بنائی سے محروم دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے دیکھا اور وہ کہتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی، اور وہ گھر کے اس کنویں کے پاس سے گزری جس کے متعلق اس نے ان سعید سے مقدمہ کیا تھا، وہ اس میں گری اور وہیں اس کی قبر بنی۔ حدیث نمبر 5954۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور ساریہ نامی شخص کو اس کا امیر مقرر کیا۔ اس اثنا میں کہ عمر خطبہ شروع ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ زور سے کہنے لگے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ پھر لشکر کی طرف سے ایک قاصد آیا تو اس نے کہا امیر المومنین ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس نے ہمیں شکست دوچار کر دیا تھا، مگر اچانک کسی نے زور سے آواز دی ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑو۔ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی جانب کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دوچار کر دیا۔ حدیث نمبر 5955۔ نبی بن وہب سے روایت ہے کہ کعب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اہل مجلس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو کعب نے فرمایا ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں اور وہ اپنے پار پھڑپڑاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اتنے ہی فرشتے اور اترتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں حتیٰ کہ جب روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے تو آپ 70,000 فرشتوں کی میت میں ہوں گے اور وہ آپ کو لے کر جلدی بھاگیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔